الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ ہم سب پر فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس اللہ مالک الملک نے، اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سبھی کو یہ سعادت بخشی کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب ہی دین کو سیکھنے والے اور دین کو سکھانے والے بن کر آج بطور معلم اور بطور متعلم آج یہاں پر اس کلاس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس پر ہم اللہ وحدہ لا شریک کے شکر گزار ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی بڑھا چڑھا کر دوں گا، اور بھی تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے، ایک یہ کہ جس نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں وہ نعمت بڑھا دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کے شکر گزار بندوں میں ہمارا نام آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ وحدہ لا شریک کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہ سعادت بخشی کہ ہم سب آج یہاں موجود ہیں۔ جس حوالے سے ہمارا یہ آج مجموعہ داعیان لتعلیم القرآن والسنہ العالمیہ کے پلیٹ فارم سے جس حوالے سے آج یہ کورس ہمارا شروع ہو رہا ہے، فتنہ انکار حدیث۔ فتنہ انکار حدیث یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس میں ہمارے اکثر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس فتنے کا شکار ہے، کیونکہ اعتراض کرنا اور آگے سے وضاحت پیش کرنا یا آگے سے چونکہ چنانچہ اگر مگر لیکن ویکن کرنا یہ عام بندہ نہیں کرتا۔ ایک ان پڑھ یا ایک کم پڑھا لکھا طبقہ وہ صرف اس کے لیے اتنی بات ہی کافی ہوتی ہے جی کسی مولوی نے کہہ دیا یا کسی پیر صاحب نے کہہ دیا، کسی ولی نے کہہ دیا، وہ اسی بات پر ہی آگے نہیں بڑھتا، وہ کہتا ہے بس جو کہہ دیا وہ کافی ہے۔ اور جب اسے یہ بات سمجھا دی جائے کہ یہ بات اللہ کے رسول کی بات ہے تو اس کے لیے وہ بات حرف آخر ہوتی ہے۔ اصل میں چند لوگوں کی وجہ سے، چند طبقوں کی وجہ سے جنہوں نے اعتراض کرنا اپنا حق گردانا کہ اعتراض کرنا جو ہے نا وہ ہمارا حق ہے، ہم اعتراض کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ ایسا بن گیا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اللہ رب العزت کے کلام پر بھی اعتراض کرنا ہمارا حق ہے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کے کلام پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، اس میں بھی لیکن ویکن اور اگر مگر کی بات کر سکتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اسی بات کو سمجھنا ہے، اسی بات کو ہی سیکھنا ہے اور لے کر چلنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانیت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورۃ جمعہ کی آیت ہے، آیت نمبر 2 ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ہی ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول اللہ کی آیات کو ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
یقیناً جو لوگ اس کے بعد جو علم آ گیا اس کے آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے. یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر رسول کو بھیجنے کا جو مقصد ساتھ بیان کیا ہے، اول تو یہ کہ رسول ہمیشہ اپنی اس قوم میں سے ہی آتا ہے، اور دوسری چیز کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی وحی ان پر تلاوت کرے. اللہ رب العزت نے جو وحی اس رسول پر بھیجی ہے، اس میں جو احکامات دیے ہیں، اس میں جو چیزیں سکھائی ہیں وہ ان کو بتلائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور جن معاملات کے اندر وہ پہلے سے الجھے ہوئے تھے، جن گناہوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، ان کو اس سے پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اب کتاب سے مراد تو یہاں پر اللہ کی کتاب ہو گئی، حکمت کیا ہے پھر؟ تو یہاں پر مفسرین کرام نے حکمت کی جو بات کی ہے وہ کس کے بارے میں کی؟ وہ بات کی حدیث کے بارے میں، کہ اس سے مراد حدیث ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی کے آ جانے کے بعد، کتاب و حکمت کے آ جانے سے پہلے اور نبی کے آ جانے سے پہلے، وہ جو قوم ہوتی ہے جس میں وہ رسول آتا ہے وہ پہلے کھلی گمراہی میں ہوتی ہے. وہ قوم گمراہ ہوتی ہے، گمراہی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے تو رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ قوم کو، لوگوں کو جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، انہیں واپس سیدھے راستے پر لے آئے. اگر امتیں اور قومیں پہلے سے ہی راہ راست پر ہوں تو رسول کو تو ان کے درمیان بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے رسول کی سنت. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، یہ جو ایڈمنسٹریشن پہ ہیں ذرا چیک کیجئے، ونٹر کورٹ سے مسلسل کالز آ رہی ہیں، تو جو بھی بندہ وہاں پر کال کر رہا ہے اگر وہ گروپ ممبر نہیں ہے تو اسے پہلے ریموو کریں، بعد میں اس سے بات کریں گے. کلاس میں یہ کچھ چوتھی یا پانچویں کال میں کاٹ چکا ہوں. اگر کوئی ایڈمن کر رہا ہے تو اسے ذرا بتا دیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اچھا جی، تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4605 ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ابی رافع اپنے والد ابو رافع سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر برجمان ہو اور اس کے پاس میری بات پہنچے جس میں میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی کام سے منع کیا گیا ہو، اور وہ میری حدیث کو سن کے، میری بات کو سن کے یہ کہے کہ ہم تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم تو نہیں کریں گے ایسے، ہم تو صرف جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہوگا ہم تو صرف اسی کی پیروی کریں گے. اب یہ بات اتنی خوشنما ہے کہ لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ حدیث نہ دکھائیں نا، آپ قرآن سے دکھائیں، ہم تو صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین بات ہے کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس میری کوئی بات پہنچے جس میں میں نے کسی بات کے کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی بات سے میں نے منع کیا ہو، اور وہ کہے جی ہم تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم تو صرف اللہ کی کتاب کو مانیں گے. اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرنا یہی قرآن کو ماننا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو نہیں کرتا، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیتا اور سمجھتا ہے کہ میں قرآن کو فالو کر رہا ہوں، تو قرآن اترا کس پر ہے؟ قرآن بتایا، سمجھایا، سکھایا کس نے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
کہ قرآن کا ایک ایک جز، ایک ایک پارہ، ایک ایک صفحہ، صفحے کی ایک ایک آیت، آیت کا ایک ایک لفظ، لفظ کا ایک ایک حرف کس پر اترا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ، ان سے زیادہ اچھی وضاحت اس کی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب ان پر اتری اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو لے کر آئے جبریل امین۔ تو اس میں جو احکامات تھے، جو کرنے کے طریقے تھے، جو معاملات تھے، وہ سب کچھ کس نے سکھائے؟ اللہ کے رسول کو جبریل علیہ السلام نے۔ اور جبریل علیہ السلام نے وہ طریقہ کس طرح سکھایا؟ جس طرح اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو سکھانے کا حکم دیا تھا۔ تو اب بات یہاں پر آتی ہے کہ سنت کہتے کسے ہیں، نبی کا طریقہ ہوتا کیا ہے؟ تو اگر عربی ڈکشنری میں ہم دیکھتے ہیں لفظ السنہ کا مطلب کیا ہے، تو القاموس جو عربی کی معروف ڈکشنری ہے، اس طرح لسان القرآن ہے یا لسان العرب ہے، اور لغت کی اور دیگر کتابیں، ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سنت کا ہمیں لغوی معانی ڈکشنری کے مطابق جو مطلب ملتا ہے وہ ملتا ہے طریقہ۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر سنت کا لفظ طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنته تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سورۃ فتح کی آیت نمبر 23 ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 ہے کہ ان رسولوں کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، آپ ہماری سنت، ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ ایک اور حدیث میں ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ سنت لفظ کا جو معنی ہے وہ ہے طریقہ۔ جب سنت رسول کہا جائے گا تو مطلب ہوا رسول کا طریقہ۔ اب چار طرح کے الفاظ اس معاملے میں ہمارے سامنے آتے ہیں: خبر، سننا، حدیث اور اثر۔ اب یہ خبر، سننا، حدیث اور اثر، یہ چاروں لغوی اعتبار سے اپنا الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، لیکن اہل اصول نے انہیں مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ ان کا مطلب چاروں الفاظ کا، خبر، سنت، حدیث اور اثر، ان کا مطلب جو ہے، معانی، مفہوم ایک جیسا ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ اور ائمہ حدیث نے، فقہاء کرام نے حدیث اور سنت کو خاص معنی میں بھی استعمال کیا ہے، لیکن جہاں پر شرعی اصول اور ضوابط اور دلائل کا ذکر ہوگا وہاں پر ان الفاظ کو انہوں نے مترادف الفاظ میں استعمال کیا ہے۔ اب سنت اور حدیث یہ مترادف ہے، ایک جیسے ہیں۔ بعض اہل علم نے سنت اور حدیث کو الگ الگ مفہوم میں بیان کیا ہے، مگر محدثین اور اصحاب اصول کے ہاں دونوں مترادف الفاظ ہیں، جیسا کہ توجیہ النظر للجزائری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عام طور پر رسول اللہ کے کسی فعل، قول اور تقریر کو سنت کہتے ہیں، اور علماء اصول کے ہاں یہ لفظ سنت یہ حدیث کا مترادف ہے، یعنی اللہ کے رسول کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سنت کو لغوی طریقے، سنت جو ہے لغوی طور پر اس طریقے کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے یا اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ تو اس سے سمجھ یہ لگتا ہے کہ لفظ سنت ہو یا لفظ حدیث ہو، اصل میں اللہ کے رسول کے قول، فعل اور تقریر کا نام ہے۔ اب تقریر سے مراد کیا ہے؟ قول کا آپ کو پتہ ہے کہ جو بات کہہ دی اللہ کے رسول نے وہ اللہ کے رسول کا قول ہو گیا، کہی ہوئی بات۔ فعل جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو، کوئی بات کی گئی ہو، اور آپ نے
اس سے منع نہیں کیا، یعنی اسے مقرر کر دیا، منع نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوگا تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں فوراً سے پہلے آواز دے دیں گے بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے نہیں کہا تو اصطلاح میں اسے تقریر کہتے ہیں، یعنی حدیث کے اور سنت کے جو 3 درجات ہیں، ایک آپ کا قول، ایک آپ کا فعل، اور ایک جو کام کسی اور نے کیا اور آپ نے اسے اس کام سے منع نہیں کیا۔ اب حدیث رسول کی شرعی طور پر حیثیت کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے پورے چاقو چوبند ہو کر اس کو سنیں کہ حدیث کا جو شرعی مطلب ہے، جو شرعی اس کی حیثیت ہے، وہ کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کی ہر بات ماننا ہمارے لیے واجب ہے، لیکن علمی طور پر اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کل کو کسی مقام پر کسی ایسے الہاد پرست سے، کسی سیکولر بندے سے، کسی دہریے سے اور کسی منکرین حدیث سے ہی بات ہو جائے تو آپ کو پتا تو ہو کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کا جو پہلا ماخذ ہے جہاں سے ہم نے اس شریعت کو لینا ہے وہ قرآن ہے، اور دوسرا ماخذ یہ سنت اور حدیث ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وحی متلو نہیں ہے، حدیث کی صرف تلاوت نہیں کی جاتی، ورنہ حدیث بھی وحی ہی ہے، جیسا کہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے تو پھر کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا ماخذ کیا ہے؟ حدیث اور سنت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ پر یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں، اور جو کچھ ان کی طرف ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو اللہ کے رسول نے قرآن منو ان تو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، فلاں صورت کے اندر، فلاں آیت کے اندر ہم نے یا فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد یا فلاں آیت سے پہلے یہ آپ نے لگانی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ آپ ان کو بیان کر دیں، بیان کر دیں، اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھا دیں۔ تو پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو علم دیا گیا قرآن کا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وحی کے ذریعے، اور پھر ان آیات کو، ان احکامات کو، ان مسائل کو، ان شریعت کے اصول و ضوابط کو اپنی قوم کو، اپنی امت کو سمجھانے اور ان کو غور اور فکر کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ کہتا نہیں 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 میں نے اللہ کے رسول کی سمجھ کے مطابق نہیں چلنا، میں خود قرآن کو سمجھوں گا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم خود کیسے سمجھو گے؟ تم کتنے ہی بڑے علامہ ہو، فخامہ ہو، کچھ بھی ہو۔ صحابہ کرام کئی آیات کے اندر اللہ کے رسول کے بتائے بغیر نہیں سمجھتے تھے، تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ جبکہ ان کی زبان تھی، ان کی مادری زبان تھی، وہ نہیں سمجھ پائے تو تم کیسے سمجھ پائے؟ وہ اللہ کے رسول سے وضاحت طلب کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے گا یہ کس طرح ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَبِهَا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 64 ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کے درمیان وہ چیز، اس چیز کی وضاحت کر دیں جس چیز میں ان کا اختلاف ہے۔ اب قرآن نے صرف ایک اصول دیا ہے کہ جس چیز میں ان کا اختلاف ہے اس پر آپ ان کو سمجھا دیں، ان کو بتا دیں
تاکہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے رحمت ہو جائے، یہ ایمان والے ہیں۔ تو اگر قرآن نے تو ان کے اختلافات کا ذکر نہیں کیا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی آنکھوں سے جو اختلافات دیکھنے تھے اس کے اندر ہی قرآن اور حدیث، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، اور وہی جو آپ کے فیصلے ہیں، وہی جو آپ کا فہم ہے، وہی جو آپ نے اپنی قوم اور اپنی امت کو سمجھایا ہے، وہی تو حدیث ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے آیت ذکر کی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وحی آتی ہے تو بولتے ہیں، اگر وحی نہیں آتی تو دین کے معاملات کے اندر اللہ کے رسول بتاتے کچھ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ بھی دے دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے تم باز آ جاؤ۔ اسی طرح سے قرآن یہ کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 132 ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے 31، کہ اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک اور مقام پر سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان کو آن لے۔ تو اس سے سمجھ کے لگتی ہے ان ساری آیات سے کہ اصل میں اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہی، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنا اور ماننا ہی اللہ کی اتباع اور اللہ کی پیروی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، مجھے قرآن سے دکھاؤ، تو دراصل وہ قرآن کو ہی نہیں مان رہا، ورنہ جتنی بھی آیات ہم نے اوپر پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، سب میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی بات کی گئی ہے، اکیلے کہیں نہیں آیا کہ آپ نے صرف اللہ کی بات ماننی ہے۔ پھر اس کے بعد سنت کی کیا اہمیت ہے؟ جب تک ہم سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک شاید ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہوگا کہ حدیث اور سنت کا انکار کرنے والے وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ اسی صورت میں ہی سمجھ آئے گی جب ہمیں ان کی حیثیت کا ادراک ہوگا۔ تو سنت کی اہمیت کیا ہے کہ سنت کی شرعی حیثیت، اس کے تحت جو آیات جتنی بھی ہم نے ذکر کی ہیں قرآن کریم میں اس کے مفہوم کے اور اس مفہوم کی 20 آیات موجود ہیں، اور ان سب سے سنت کی جو اہمیت ہے وہ آگاہ ہوتی ہے۔ جیسے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت پر چلنے کا نام ہے۔ جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا وہ کرنے کا نام ہے، جس کو اللہ کے رسول نے جہاں سے رکنے کا کہا وہاں سے رکنے کا نام ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْکُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ کیا نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ان کی اطاعت سے منہ موڑو گے تو یاد رکھو اللہ کے رسول کی ذمہ داری صرف بات کو پہنچانا ہے، تمہارے ذمے وہ ہے جس کے تم مکلف ٹھہرائے گئے ہو، اور ان کے ذمے وہ ہے جس کے وہ مکلف ٹھہرائے گئے ہیں۔
تم نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، انہوں نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. رسولوں کا کام ہے پہنچانا، ماننا سمجھنا تمہارا کام ہے. رسول کے ذمہ صرف اتنا کام ہے کہ وہ کھول کر بیان کر دے. اب سنت کو چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟ سنت کو چھوڑ دینا یہ اصل میں کھلی گمراہی ہے، کھلی گمراہی. سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، اسے چاہیے کہ جب نمازوں کے لیے آذان ہو تو ان نمازوں کی حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی ہدایت اور طریقوں کو اللہ نے مشروع کیا ہے. یہ نمازیں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے. تو یہ نمازیں بھی سنن الہدیٰ ہیں، یعنی ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اگر تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو گے، جیسا کہ جماعت کے پیچھے رہنے والا آدمی ہے وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے. اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا گویا اس کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور اگر اس کے طریقے کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے باقاعدہ طور پر احادیث کو حفظ کرنے کی اور حدیث کو بیان کرنے کی ترغیب دی ہے. اگر احادیث کی اہمیت وہی ہوتی جو منکرین حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک بندے کا قول ہے جو بعد میں لکھا گیا ہے، تو اللہ حدیث کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول نے خود امت کو ان کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کو اور اس کی درس و تدریس میں مشغول رہنے والوں کو ان کے حق میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرا سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عاله من سامع. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، ہم سے کوئی بات سنی اور اسے منعن آگے دوسروں تک پہنچا دیا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں سننے والے کی نسبت جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں، جو بعد میں سننے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ اچھا اور زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے کس بات کو آگے پہنچانے کی بات کی ہے؟ حدیث رسول کو. ایک اور حدیث ہے، سیدنا زید بن ثابت کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے حدیث سن کر اسے یاد رکھا یہاں تک کہ پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. اور کئی حاملین علم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے شاگرد ان سے بڑھ کر فقیہ ہوتے ہیں، اور کئی حاملین علم خود اتنے فقیہ نہیں ہوتے جتنے ان کے شاگرد فقیہ بن جاتے ہیں. اس حدیث میں بھی کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود احادیث کو یاد کرنے اور انہیں آگے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے. اب وہ لوگ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں جی حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ان کا یہ دعویٰ کہ جی ہم تو صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کے بغیر قرآن کا فہم حاصل کرنا یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے. سنت اور حدیث قرآن کریم کے مفہوم ہیں، ان کی وضاحت ہے. اس کے بغیر قرآنی احکامات کا مفہوم حاصل کر لینا، ان پر عمل کر لینا یہ ناممکن ہے. مثال دیتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اب اس آیت میں سونا اور چاندی اور دولت جمع کرنے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر مذمت بیان کی گئی ہے اور وعید بیان کی گئی ہے. بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ دولت جمع کرنا قرآنی احکام کے خلاف ہے. اگر مال اور دولت جمع کرنے کا اطلاق
علل اطلاق اجازت نہ ہو تو وراثت اور تجارت اور زکوٰۃ یہ سارے احکامات ختم ہو جائیں گے۔ مال ہی نہیں ہوگا تو وراثت کس بات کی، مال ہی نہیں ہوگا تو تجارت کس بات کی۔ اب تاجر ہے وہ لازمی بات ہے مال کمائے گا، اس کو جمع رکھے گا، پھر ہی مال خریدے گا نا۔ کسی کے پاس سونا چاندی وہ جمع اس نے بالکل نہیں کرنا تو زکوٰۃ کس بات پر دینی ہے اس نے۔ تو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے ایسا مال رکھنا باعث وبال ہے، جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ جائز ہے، وہ حلال ہے۔ اب اس کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے، قرآن سے تو اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ قرآن نے تو کلی طور پر بتا دیا کہ جس نے مال اور اسباب جمع رکھے اس کے آپ اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو اسے آپ عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اسی طرح سے قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی دن سے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب قرآن نے ان 4 مہینے حرمت والوں کی وضاحت نہیں کی، یہ بتا دیا کہ 12 مہینے ٹوٹل ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اب 4 مہینے کون سے ہیں، اس کی وضاحت اور اس سوال کے جواب میں قرآن خاموش ہے۔ اس کے لیے ہمیں رہنمائی کس سے ملتی ہے؟ حدیث سے، کہ فلاں فلاں جو ہے وہ مہینے حرمت والے ہیں۔ اس طرح قرآن کہتا ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ احکام وراثت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ترکہ کی تقسیم اور وصیت قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہو، مگر قرآن سے اس کی مکمل تفصیل نہیں ملتی کہ وصیت کس کے حق میں کی جا سکتی ہے، کتنے مال کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ اسی طرح وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز اور اس کو نماز کے اوقات میں نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کب پڑھنی ہے، کون سی پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، رکوع کب کرنا ہے، قیام کب کرنا ہے، سجدہ کب کرنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ کتنی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے ہیں اور کتنی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹنے، یہ سزا کا تعین ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو اصل میں قرآن کے شارح ہیں، وہی تو قرآن کی شرح بیان کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے، کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر قرآن سمجھ سکتا ہے تو اس کی یہ سوچ عبث ہے، فضول ہے، اس کا دماغ درست نہیں ہے۔ قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے سنت اور حدیث سے رہنمائی لینا یہ از حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن کا حقیقی منشا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن جو ہے معاذ اللہ احکام قرآن جو ہے وہ ناقص ہے یا نامکمل ہے یا مبہم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت قانون کا وہ ضروری حصہ خود بیان فرما دیا ہے، اس کی توضیح، اس کی تشریح جو اللہ کے رسول کے ذریعے کروائی ہے۔ قرآن نے ڈائریکشن دی ہے، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس ڈائریکشن پر چل کر بتایا ہے۔ اب پچھلی جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں اس سے کیا سمجھ لگتی ہے کہ قرآن حکم دیتا ہے کسی کام کو کرنے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنا کس انداز میں ہے، سٹائل آف مومنٹ کیا ہوگا، وہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں۔ بیٹا اس کی آواز کم کرو، آپ لوگ کلاس ادھر جا کے لو، چاچا جی کے کمرے میں چل جاؤ۔ اور حدیث کی جو اہمیت ہے اسے اللہ تعالیٰ کا قرآن ایسے بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات دی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اب یہ 7 آیات کون کون سی ہیں؟ حدیث بتاتی ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ گواہی تم نے کب دینی ہے، یہ گواہی کہاں پر ہوگی، کن کے حق میں ہوگی، کن کے خلاف ہوگی، اس کی وضاحت ہمیں حدیث کرتی ہے۔ یہ گواہی قیامت کے دن امت محمدیہ کی طرف سے ہوگی گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ایمان والو تم اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ اب صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ قرآن اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس سے مراد صلاۃ العصر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اب غیب کی کنجیاں وہ ہیں کتنی، کون کون سی ہیں؟ قرآن اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 ہیں، اور ان کا ذکر سورۃ لقمان میں آیا ہے، ساتھ وضاحت کر دی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، کس مہینے میں ہے، اس کا بیان حدیث اور سنت میں آیا ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اس ساری تفصیل سے جو وضاحت ہوتی ہے، جو چیز سمجھ آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ نبی کا منصب صرف اتنا نہ تھا کہ آپ قرآنی احکام اللہ کی طرف سے حاصل کر کے صرف انسانوں کو سنا دیں اور پہنچا دیں، بلکہ اس کی تشریح، اس کا تبین، اس کی توضیح، اس کی وضاحت کرنا، یہ بھی آپ کے منصب حقیقی میں شامل تھا۔ اور یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کی وضاحت کر کے اپنی امت کو ڈائریکشن دی ہے کہ یہ کام اللہ نے حکم دیا ہے تو کرنا کس طرح سے ہے۔ اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ قرآن تو منزل من اللہ ہے، کیا حدیث بھی من جانب اللہ ہے؟ تو اس کے لیے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 4604 نمبر، مقداد بن سعدی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار، مجھے اللہ کی طرف سے کتاب اور اس جیسی دوسری چیز اس کے ساتھ عطا کی گئی ہے، یعنی سنت اور حدیث۔ ان قریب ایک کھاتا پیتا خوشحال اپنے تخت پر برجمان آدمی تم سے کہے گا کہ تم صرف اس قرآن کو لازم پکڑے رکھو، اور اس قرآن میں جس چیز کو تم حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جس چیز کو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ خبردار، تمہارے لیے گھریلو گدھا اور کچلی والے نوکیلے دانتوں والے جو جانور ہیں یہ حرام ہیں، درندے حرام ہیں۔ کسی ذمی کی گری ہوئی چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے مالک کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ جو آدمی کسی قوم کے ہاں مہمان ٹھہرے تو اس پر لازم ہے قوم پر کہ وہ اس کی مہمان نوازی کریں، اور اگر مہمان نوازی نہ کریں تو اس کے لیے روا ہے کہ وہ آدمی اپنے مہمان نوازی کے برابر وہاں سے کوئی چیز لے لے۔ اب اس حدیث سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی اس جیسی چیز عطا ہوئی، وہ دوسری اہمیت والی چیز کون سی ہے؟ اس سے مراد یہی قرآن، یہی حدیث اور سنت ہے۔ ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیش گوئی فرمائی ہے کہ ان قریب ایک ایسا آدمی ہوگا جو کھاتا پیتا ہوگا، خوشحال ہوگا، اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا اور صرف قرآن پر عمل کرنے کی بات کرے گا۔ اور یہ باتیں فی الواقع پوری ہو چکی ہیں۔ ایسے جو ہے فرقے گزرے ہیں جو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، ان کے جو اکابرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی صرف قرآن کی بات ہم سنیں گے، ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، قرآن کے اندر تو عذاب قبر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گھریلو گدھا اور کچلی والے جو درندے ہیں، کچلی والے، ان کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ پوری امت کے نزدیک گھریلو گدھا جو ہے یہ حرام۔ گھریلو گدھا کون سا؟ یہ جو ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں نا، گرے کلر کے، یہ گھریلو گدھا ہے۔ جنگلی گدھا حلال ہے۔ جنگلی گدھا کون سا ہے؟ زیبرا۔ اچھا جی، اس کی حرمت کا قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے کہ گدھا جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ حدیث بتاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا
یا جو درندے ہیں جو نوک والے جن کے دانت ہوتے ہیں، جیسے شیر ہے، کتا ہے، بیڑیا ہے، یہ سارا کچھ حرام ہے نا، شیر، چیتا، یہ ساری چیزیں جن کے نوک والے دانت ہیں، جو گوشت خور ہیں، درندے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ قرآن تو نہیں بتاتا، حدیث بتاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سنت اور حدیث بھی قرآن مجید ہی کی طرح حجت ہے، سنت اور حدیث بھی قرآن مجید کی طرح ہی حجت ہے اور قابل عمل ہے۔ اب یہ وحی خفی ہے، یہ چھپی ہوئی وحی ہے جس کو قرآن کے اندر لکھا نہیں گیا، اس کا اثبات ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے علاوہ مزید بھی چیز بذریعہ وحی عنایت فرمائی ہے، اور اہل علم قرآن مجید کو وحی جلی کہتے ہیں اور دوسری وحی کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اسی وحی خفی کو سنت، حدیث، اثر یا خبر یا اسوہ رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بنیادی ماخذ شریعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس وحی خفی کا اثبات ہمیں بہت ساری آیات سے قرآن کے اندر سے ملتا ہے۔ سورۃ تحریم کی آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ راز کی بات کہی اور پھر جب اس نے دوسری کو وہ بات بتا دی، اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو اپنے نبی پر ظاہر کر دی، تو نبی نے اس میں سے جو کچھ بات بیوی کو بتائی تھی اور کچھ بات کو ٹال دیا، پھر جب نبی نے دوسری کو بھی بات بتا دی تو اس بیوی نے پوچھا آپ کو یہ ساری بات کس نے بتائی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ بات جو ہے وہ علیم و خبیر اللہ نے خبر دی ہے۔ اس آیت میں کیا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پر اس بات کو ظاہر کر دیا تھا، پھر زوجہ نبی کی بات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطلع کر دیا کہ وہ باتیں انہوں نے کیا کی تھی اور وہ واقعہ کیا تھا۔ لیکن قرآن میں صرف ایک اس واقعے کا صلہ موجود ہے، وہ بات موجود نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو وہ بات اللہ کے رسول کو بتا دی تھی کہ بات انہوں نے آپس میں کیا کی ہے، تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے اس ساری صورتحال سے اللہ کے رسول کو آگاہ کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے جو بنیادی وحی تھی وہ وحی خفی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ دوسری چیز بھی وحی کی جاتی تھی، اور وہ ایک مستند اور معتمد ذریعہ تھا علم کا۔ اس طرح قرآن کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ یقیناً اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ سے اس کو پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ ہے۔ اب اس آیت میں بیان ہے کہ قرآن کریم کی جمع اور ترتیب کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کی موجودہ وہ ترتیب نہیں ہے جو اس کے نزول کے وقت کی گئی تھی۔ جو ہمارے پاس مجلد قرآن 2 جلدوں کے درمیان ہے، قرآن اس طرح تو نازل نہیں ہوا تھا۔ اب یہ امر بھی واقع ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ظہور میں آئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب دیکھیں نا سورۃ بقرہ ہے، 2.5 پارے کی سورت ہے، تو پوری کی پوری اکٹھی تو نہیں اتری، کس آیت کے بعد کون سی آیت لگانی ہے، کس صورت کے بعد کون سی صورت لگانی ہے، کون سی آیت کس صورت میں ڈالنی ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی قرآنی حکم کی بنیاد پر جو تنزیلی ترتیب ہے اس کو بدلا گیا ہے یا اس کی کوئی اور نوعیت تھی؟ اب قرآن میں تو کہیں پر نہیں ہے کہ قرآن کی سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں تو اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ وحی خفی کے ذریعے، یعنی جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے قرآن کی کوئی آیت بتاتے تھے تو 7 جگہ تو بتاتے تھے نا کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد یا فلاں آیت سے پہلے کر دو۔ اب یہ تو وہاں پر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ یہ بھی وحی ہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام تو آ کر بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول پر نازل ہوتا تھا وہ وہی تھا، اس میں سے جو حصہ جو آیات قرآن میں ڈالنی ہوتی تھیں وہ قرآن کے طور پر لکھ لی جاتی تھی،
اور جو اللہ کے رسول کو سمجھانے کی غرض سے ہوتا تھا وہ اللہ کے رسول کو بتا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو، تم پیدل ہو یا سوار ہو، تو اسی طرح نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح تم پہلے یاد کرتے تھے، اس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر نماز خوف کا بیان ہوا ہے اور یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب امن بحال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ اب ظاہر ہے نماز ادا کرنے کی تعلیم تو قرآن میں تو موجود نہیں ہے، تو پھر لا محالہ یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے یا تسلیم کرنی پڑے گی کہ سنت اور حدیث میں بیان کردہ جو طریقہ ہے نماز کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ طریقہ دیا گیا ہے۔ تو ہم سب کے لیے جو ضروری چیز ہے اس بات کو سمجھیں کہ سنت اور حدیث ایک بات کے دو نام ہیں، ایک ہی طرح کی چیز کے دو نام ہیں، مترادف الفاظ ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کی، جو کچھ بھی جب جس طرح بیان کرنا تھا، جس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ جو طریقہ جس طرح سکھایا جانا تھا وہ طریقہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح سکھا اسی طرح سے اپنی امت کو بتلایا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم قرآن سے صرف دلائل لیں گے، حدیث سے دلائل نہیں لیں گے، تو قرآن کے اندر تو نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، حدیث کا طریقہ موجود نہیں ہے، زکوٰۃ کا طریقہ موجود نہیں ہے جبکہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، حج کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہے جبکہ حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے اندر اسلام کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اسلام کے احکامات اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کا تذکرہ تو نہیں کیا گیا۔ ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں وہ حدیث بتاتی ہے۔ تو اس لیے حدیث اور قرآن یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور وہ شخص گمراہ ہے جو ان دونوں کو الگ الگ سمجھتا ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن وہی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہی غیر متلو ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سے اپنے دین کا کام لے، اور اس امت میں جو ایسے فتنے یہ سر اٹھاتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کسی کا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ علم الشریعة غیث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا